اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو آج شروع کرنی ہے وہ مبادی النام میں سوال نمبر 61 ہے، ضمیر الفصل او العماد، یہ ٹاپک آج چل رہا ہے، لیکن مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ حسن التوبۃ یمحو الحوبۃ، حسن التوبۃ یمحو الحوبۃ، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی غلطیاں کوتاہیاں جو ہے معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث میرے عزیزو سوال نمبر 61 ضمیر الفصل اور عماد میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پچھلا جو سوال نمبر 60 تھا، وضاحت تو بڑی کی تھی لیکن تھوڑا سا دقیق تھا، اب پتہ نہیں کس حد تک جو ہے نا وہ مطلب میں پہنچا پایا 60 سوال نمبر کا، جس کا اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایک معمولی سا جائزہ لے لیتا ہوں کہ بات اس میں کیا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سوال تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ہے تھوڑا سا نسبتاً سنگین تھا، سخت تھا، تو کہیں مطلب رہ نہ گیا ہو۔ وہ یہ تھا کہ خبر کو کب حذف کرنا واجب ہے، خبر کو کب حذف کرنا واجب ہے۔ تو جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خبر کو حذف کیا جاتا ہے جب 6 چیزیں خبر کی جانشین ہوں۔ ایک کیا تھی؟ قسم صریح کا جواب تھا، ایک لولا کا جواب تھا، ایک ظرف اور جار مجرور تھے، ایک حال تھا جو خبر کی جگہ کے اوپر آیا ہوتا تھا، ایک معمول صفت تھی، اور چھٹا جو ہے وہ عطف اسم تھا، ایک مبتدا پر واو مثابت کے ذریعے سے، وہ عطف اسم واو مثابت والا جو ہے خبر کی جگہ کے اوپر آیا ہوا تھا۔ تو یہ 6 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حذف ہو جاتی تھی، اور یہ چیزیں 6 جو ہیں ان کا جانشین ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہمارا گزشتہ تھا، ایک مرتبہ پھر 2-4 جملوں میں اس کو بیان کر دیا میرے عزیزو۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ اس سوال کے 61 کے بارے میں ہے، ما ہوا ضمیر الفصل او العماد، ضمیر فصل یا ضمیر عماد کیا ہوتی ہے؟ توجہ، جواب یہ ہے کہ ضمیر فصل یا عماد جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، جو مبتدا اور خبر کے، وہ مبتدا اور خبر جو دونوں مرف ہوتے ہیں ان کے درمیان لائی جاتی ہے، تاکہ یہ ضمیر کیا کرے آگے جان آ کر خبر کو تابع سے جدا کرے۔ ضمیر فصل کیا ہے؟ ضمیر فصل جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے۔ وہ مبتدا اور خبر جو دونوں مرف ہوتے ہیں، آتی کیوں ہے؟ تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے، یہ بتائے کہ میرے بعد خبر ہے، نہ کہ یہ پچھلے کی مثلاً تابع بن رہا ہے۔ جیسے اس مثال میں اخوکا ہول عالمو ہے، تو یہ آگا جان جو ہوا ہے یہ ضمیر فصل ہے، یا عماد آپ کہہ لیں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ ضمیر مرفوع ہے، منفصل ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان آئی ہے۔ اخوکا بھی مرفع ہے جو مبتدا ہے، عالمن جو خبر ہے وہ بھی مرفع ہے، مبتدا خبر دونوں مرفع ہیں، ان کے درمیان ہوا آئی ہوئی ہے، اور یہی ضمیر فصل ہے۔ آئی کیوں ہے؟ آئی اس لیے ہے بتانے کے لیے کہ العالم خبر ہے، اخوکا مبتدا ہے، العالم خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ امکان تھا کہ سننے والا میرے عزیزو یہ گمان کرتا کہ یہ عالم جو ہے نا یہ صفت ہے اخوکا کی، یہ اخوکا کی صفت ہے۔ اخوکا کو مثلا موصوف بنا کے عالم کو اس کی صفت بنا دیتا، موصوف صفت مل کر مبتدا بن جاتے، اور خبر کا پھر وہ منتظر رہتا کہ خبر کہاں گئی۔ ہوا آ گیا جس نے بتایا ہے کہ عالم جو ہے وہ خبر ہے، تابع نہیں ہے، خبر یہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کو پچھلے کا جناب علی صفت بنا دیتا، ہوا اگر نہ ہوتی تو، اور پھر وہ خبر کا منتظر رہتا۔ یہ ہے ضمیر فصل۔
ضمیر فصل اور اماد کیا ہوتی ہے؟ ضمیر فصل اور اماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے، جو دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور آتی ہے تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے۔ یہ ہے اس بات کا سوال کا خلاصہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا اماد۔ ما ہوا ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا اماد کیا ہے؟ جواب، ضمیر الفصل او الاماد ہوا ضمیر رفع منفصل یعطی بہ بین المبتدا والخبر المعرفتین لتمییز الخبر من التابع۔ ضمیر فصل یا اماد وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، منفصل صفت ہے ضمیر کی، وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یعطی بہ بین المبتدا والخبر، یعطی بہ اس ضمیر کو لایا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، المعرفتین جو دونوں معرفہ ہوتے ہیں، لتمییز الخبر من التابع۔ یہ ضمیر کیوں لائی جاتی ہے؟ کیوں؟ لتمییز الخبر من التابع، تاکہ خبر کو تابع سے جدا کرے۔ نحو اخوک هو العالم، اخوک مبتدا، العالم خبر ہے۔ یہ ہوا نے آ کر بتایا ہے کہ عالم جو ہے وہ خبر ہے، نہ عالم صفت ہے اخوک کی۔ فائدہ میں یہ بات بتا رہا ہے، فائدۃ فإن العالم لولا هذا الضمیر امکن ان یظنہ السامع صفة لأخوک فینتظر الخبر فلما جیء بہ تعینت الخبریہ۔ فإن العالم، عالم اخوک هو العالم میں جو عالم ہے، فإن العالم لولا هذا الضمیر اگر یہ ضمیر نہ ہوتی، کون سی ضمیر؟ کون سی ضمیر؟ یہی ضمیر فصل، لولا هذا الضمیر، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جو خبر ہے نا هذا الضمیر کی، وہ معذوف ہے، یعنی لولا هذا الضمیر موجود، اگر یہ ضمیر نہ ہوتی، امکن ان یظن السامع ممکن تھا کہ یظن السامع، سامع گمان کرے کیا؟ صفتا لأخوک، کہ یہ عالم جو ہے نا، ان یظنہ، ہو کی ضمیر جا رہی تھی عالم کی طرف، ممکن ہے ان یظنہ سامع، سامع اس عالم کو خیال کرے، صفتا لأخوک کہ اخوک کی صفت ہے، فینتظر الخبر پس وہ خبر کا منتظر رہے، فلما جیء بہ پس جب ضمیر فصل لائی گئی، تعینت الخبریہ تو یہ عالم جو ہے خبریت کے ساتھ معین ہو گیا۔ تمام ہوا جی۔ دوسرا سوال میرے عزیز بھائیو یہ ہے، ما ہوا حکم ضمیر الفصل او الاماد، ضمیر فصل یا اماد کا کیا حکم ہے؟ ابھی ہم نے تعریف کی ہے اس سوال میں، پہلے والے میں 61 میں، ضمیر فصل ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سوال نمبر 62 میں کیا بتا رہے ہیں کہ ضمیر فصل کا حکم کیا ہے؟ ضمیر فصل یا اماد جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ متصرف ہوتی ہے مذکر اور مؤنث ہونے میں اپنے ما قبل کے لحاظ سے۔ بھائی جی ضمیر فصل میں مذکر لاؤں، مؤنث لاؤں، مفرد لاؤں، تثنیہ لاؤں، جمع لاؤں، کس طرح لاؤں؟ ضمیر فصل جو ہے نا ما قبل کے مطابق چلتی ہے۔ ما قبل مثلا جو مبتدا ہے اس کو دیکھ کر نہ یہ ضمیر فصل لانی پڑتی ہے، مذکر ہونے میں یا مؤنث ہونے میں، مذکر لانی ہے یا مؤنث لانی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کروں میں؟ تو میں اس ضمیر فصل سے پہلے والے کو دیکھوں گا، مثلا جو مبتدا ہے وہ کیا ہے، اس کے مطابق پھر یہ ضمیر مذکر یا مؤنث ہوگی۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ ایک حکم اس کا یہ ہے کہ ضمیر فصل جو ہے مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے ما قبل کے اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ضمیر فصل جو ہے اس کو یہ آتی ہے کہاں؟ یا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں۔ ضمیر فصل کا ایک حکم یہ ہے، کہاں آتی ہے؟ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا معرفہ کے حکم میں ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں ان کے درمیان آتی ہے ضمیر فصل، یا معرفہ کے حکم میں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان یہ آتی ہے۔ توجہ، حکم ضمیر الفصل او الاماد ان یتصرف فی التذکیر والتانیث حسب ما قبلہ، حکم ضمیر فصل یا اماد
کہ ان یتصرف کہ وہ متصرف ہو مذکر ہونے میں و مؤنث ہونے میں حسب ما قبلہ اپنے ما قبل کے لحاظ سے ہے، ما قبل یعنی مثلا مبتدا۔ وشرط الاتیان بہ ان یکون کل من المبتداء والخبر۔ میں جناب علی بجلی تھوڑی چلی گئی ہے میرے بچے، فکر نہ کرنا، میں بھی اس کا کوئی تھوڑی روشنی کر لوں، توجہ فرمانا آقا جان۔ وشرط الاتیان بہ ان یکون کل من المبتداء والخبر معرفتین۔ شرط الاتیان بہ کی ضمیر جا رہی ہے ضمیر فصل، شرط الاتیان بہ ضمیر فصل لانے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون کل من المبتداء والخبر معرفتین، کہ ہر ایک مبتدا اور خبر معرفہ ہوں۔ نحو الصادقون هم المفلحون، الصادقون معرفہ ہے، مبتدا ہے، المفلحون خبر بھی معرفہ ہے، ہم درمیان میں آ گئی ہے، بات ٹھیک نہ ہو گئی؟ شرط الاتیان بہ ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے ان یکون کل من المبتدا والخبر معرفتین، کہ ہر ایک مبتدا اور خبر معرفہ ہوں، جیسے الصادقون هم المفلحون میں صادقون مفلحون معرفہ ہیں اور ہم درمیان میں آئی ہے۔ او کا معرفتین، یا معرفہ کی مانند ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا معرفہ کی مانند ہوں۔ نحو لیس احد هو اعلم من اخیک، توجہ فرما رہے ہو؟ احد اس میں اعلم خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں معرفہ کی مانند ہیں، ان کے درمیان ہوا آیا ہوا ہے، ان کے درمیان ہوا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کل معرفہ کیسے ہیں، کل معرفتین کیسے ہیں؟ تو یہ جو احدن حاشیے میں بھی ہے، احدن نکرہ ہے سیاق نفی میں ہو نا، نکرہ سیاق نفی میں ہو تو دلالت کرتا ہے عموم پر، تو وہ ہو جاتا ہے شبیہ معرف باللام، شبیہ معرف باللام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو احدن ہے وہ جناب علی ہو گیا ہے مطلب ہے معرف باللام کے قریب ہو گیا ہے۔ نکرہ در سیاق نفی جو ہے نا عموم پر دلالت کرتا ہے اور معرف باللام کے مشابہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ معرفہ کے حکم میں آ گیا ہے۔ دیکھو نا نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ ان المبتدا والخبر فی المثال الثانی لیس احد هو اعلم میں، مبتدا اور خبر فی المثال الثانی ہما فی حکم المعرفتین، یہ دونوں معرفہ کے حکم میں ہیں، کیوں؟ لأن احدن یدل هنا علی العموم، کیونکہ احدن جو ہے یہاں دلالت کر رہا ہے عموم پر۔ فاشبہ المعرف باللام الجنسیہ، تو پس وہ مشابہ ہے معرف باللام جنسیہ کے۔ کیوں عموم پر دلالت کر رہا ہے؟ عموم کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے نکرہ در سیاق نفی کلیہ ہے، عموم پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَعْلَمْ افعل و تفضیل ہے، اعلم افعل و تفضیل ہے، یمتنع دخول ال، اس افعل و تفضیل اعلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں معرفہ کے حکم میں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اعلم جو افعل و تفضیل ہے، منع ہے الف لام کا اس پر داخل ہونا، لیکترا نہیں بے مین، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ مین ملا ہوا ہے، مین تفضیلیہ۔ فہوا والحالت هذه کالعلم الذی لا یعرف بالقرینۃ اللفظیہ، فہوا یہ عالم والحالت هذه، اور حالت یہ ہے کہ مین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کالعلم یہ علم کی مانند ہے، علم تو نہیں ہے، علم کی مانند ہے وہ علم، الذی لا یعرف، وہ علم جو معرفہ نہیں ہوتا بالقرینۃ اللفظیہ، قرینہ لفظی کی وجہ سے، چونکہ خود علم ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عالم و بھی خلاصہ یہ علم کی مانند بن جاتا ہے، لہذا معرفہ ہے کہ حکم میں ہے، اور احد نکرہ در سیاق نفی جو ہے عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پیچھے والی بات یاد رکھنا کہ ضمیر فاصل مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے، یا او کا معرفتین، یا جو دو معرفہ کے حکم میں ہوں مبتدا اور خبر ان کے درمیان آتی ہے، جیسے یہ مثال دی ہے لیس احد هو اعلم من اخیک، کوئی بھی آپ کے بھائی سے بہتر، لیس احد کوئی بھی، هو اعلم من اخیک آپ کے بھائی سے زیادہ عالم جاننے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ سے کے بھائی سے زیادہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
بات تو میری پہنچ گئی ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں بات آ رہی، ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی جی یہ مثال میں اوپر آپ نے کہا ہے ضمیر فصل وہ ہوتی ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے، یہاں مبتدا اور خبر ہے کوئی لیسا احد هو اعلم من اخیک میں، یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مبتدا اور خبر کے درمیان آئی ہے، یہ تو احد لیسا کا اسم ہے، اعلم لیسا کی خبر ہے، تو وہ تو آپ نے شروع میں بتایا ہے وہ ضمیر مرفوع ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر جو بالاصل مبتدا ہوں یعنی ہوں ابھی، یا فی الواقع میں پہلے میں مبتدا اور خبر تھے، اب پیچھے ناسخ آنے کی وجہ سے اس کا ایک اسم بن گیا ہے، اس ناسخ کا ایک خبر بن گیا ہے، مثلا مبتدا اسم بن گیا ہے، جو خبر تھی وہ لیسا کی خبر بن گئی ہے، یا حروف مشبہ بالفعل سے پہلے مبتدا اور خبر تھے پھر ان کے آنے کے بعد ایک اسم اور خبر بن گیا ہے، فرق نہیں ہے، اصل میں وہ مبتدا اور خبر ہو ٹھیک ہے، یا یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائے، یا آپ دیکھیں گے واقع میں پہلے کیا تھے مبتدا اور خبر تھے اب پیچھے ناسخ آیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھیں گے۔ فوائد و آغا جان، اس میں تھوڑا بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو ضمیر عماد ہے ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا میرے بچے عزیزو، ضمیر عماد یا ضمیر فصل کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، یہ جو ہے یہ صرف لائی جاتی ہے صرف فاصلہ کے لیے، صرف فصل کے لیے لائی گئی ہے، اسناد کے بغیر ہے، ضمیر عماد کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے لائی جاتی ہے۔ ایک بات فائدے میں ٹھیک ہے، اور اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ضمیر ہے یہ تبدیل نہیں کرتی ہے خبر کے حکم کو جو منصوب ہے ناسخ کی وجہ سے، یہ ضمیر فصل خبر کا حکم، وہ خبر جو منصوب ہے ناسخ کی بنا پر ناسخ کی وجہ سے، اس کے حکم کو تبدیل نہیں کرتی ہے، وہ خبر اپنی نسب پر باقی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے مثلا کل عالم ہوا مرجع العلماء، ٹھیک ہے، یہ ہوا جو ضمیر فصل ہے ٹھیک ہے، یہ خبر جو مرجع ہے کانا کی خبر ہے اس کی نسب ہونے کو تبدیل نہیں کرتی ہے بلکہ اسی طرح پھر بھی منصوب ہی رہتا ہے، یہ بات تھی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ضمیر جو ہے کہ صیغہ مرفوع سے بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ نا مرفوع رہتی ہے، ضمیر فصل مرفوع ہوتی ہے، اگرچہ منصوب کے بعد بھی آ رہی ہو پھر بھی یہ ضمیر مرفوع ہی رہتی ہے۔ توجہ، فوائد میں پہلا فائدہ ہے جی، لیس لضمیر العماد محل من الاعراب، ضمیر عماد کے لیے محلی اعراب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ انما یعطی بہ لمجرد الفصل، اس لیے کہ انما یعطی بہ ضمیر عماد کو یعطی لایا گیا ہے لمجرد الفصل، صرف فصل کے لیے لایا گیا ہے، دون الاسناد، اسناد کے بغیر۔ آگے جی، ولا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ، ولا یغیر، یہ ضمیر تبدیل نہیں کرتی ہے، یہ ضمیر تبدیل نہیں کرتی ہے کس کو؟ حکم الخبر المنصوب، خبر کو حکم کو جو منصوب ہے اس کو تبدیل نہیں کرتی ہے، منصوب کیسے ہے؟ بالناسخ، ناسخ کے ذریعے سے، ضمیر خبر کے حکم کو جو منصوب ہے ناسخ کی وجہ سے اس کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ فَيَبْقَى عَلَى نَصْبِهِ، فَيَبْقَى کیا؟ خبر منصوب باقی رہتی ہے، عَلَى نَصْبِهِ اپنی نسب پر باقی رہتی ہے، نہ وہ کان العالم هو مرجع العلماء، یہاں العالم کانا کا اسم ہے، مرجع العلماء کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو، مرجع العلماء کانا کی خبر ہے اور اس کے درمیان ہوا آیا ہوا ہے، تو میری وہ اگر پہلے والی بات اگر یاد ہو تو یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ العالم کانا کے آنے سے پہلے مبتدا تھا، مرجع العلماء خبر تھا،
ٹھیک ہے، پہلے مبتدا اور خبر تھے، اب کانا کی وجہ سے جو ہے العالم کانا کا اسم ہے، مرجع العلماء کانا کی خبر بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے شروع کو دیکھنا ہے، شروع میں مبتدا اور خبر تھے نا، ٹھیک ہے، تو چاہے اب ناسخ بھی آ گیا ہو، وہ جو ضمیر فصل ہے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضروری نہیں کہ ابھی ہم جب دیکھیں تو وہ مبتدا خبر ان کے درمیان ضمیر فصل وہ بھی ہے مبتدا خبر کے درمیان، لیکن جو پہلے تھے مبتدا اور خبر اب کانا یا افعال ناقصہ باقی کی وجہ سے یا لیسا جو مشبہ باللیسا یا اور مثلا ناسخ کی وجہ سے تھوڑی تبدیلی آئی ہے، پہلے آپ دیکھ کے ہو نا مبتدا خبر پہلے پھر بھی لگتی ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ وَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ صِيغَةِ الْمَرْفُوعِ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ مَنْصُوبٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ ضمیر فصل تبدیل نہیں ہوتی، پہلے میں یہ تھا ضمیر تبدیل نہیں کرتی، اب یہاں کیا کرو گے؟ وَلَا يَتَغَيَّرُ ضمیر فصل تبدیل نہیں ہوتی، کس سے؟ عن صیغۃ المرفوع، مرفوع کے صیغے سے تبدیل نہیں ہوتی، ضمیر فصل مرفوع ہوتی ہے، وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ مَنْصُوبٍ اگرچہ یہ منصوب کے بعد بھی واقع ہو، نحو اِنَّکَ أَنْتَ الْخَطِیبُ، اِنَّکَ أَنْتَ الْخَطِیبُ، ٹھیک ہے، یہ نہیں، انتا ضمیر فاصل ہے اور مرفوع ہے میرے آقا جان، اگرچہ منصوب کے بعد آئی ہے، منصوب اِنَّکَ کا جو ہے یہ منصوب ہے نا، کیونکہ اِنَّکَ اسم ہے، اِنَّکَ کا ضمیر منصوب ہے، اس کے بعد بھی آئی ہے تو بھی مرفوع ہے، اِنَّکَ أَنْتَ الْخَطِیبُ، آپ کیا ہیں؟ خطیب ہیں، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ٹھیک ہے میرے آقا جان۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں، ہوم ضمیر فاصل ہے اور مرفوع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مرفوع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جعلنا ذریتہم الباقین، تو یہاں بھی آپ نے وہی بات کرنی ہے کہ جناب علی یہ مبتدا اور خبر تھے پہلے، ذریتہ اور باقین مبتدا اور خبر تھے، ابھی مفعول جعلنا ہو گئے ہیں، ذریتہ پہلا ہے اور باقین اگلا دوسرا مفعول ہے، اب جعلنا کے دو مفعول ہیں، پہلے تو مبتدا خبر تھے اور ان کے درمیان یہ ہوم ضمیر فاصل آئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب جو ہے اس کے ساتھ اس کا ایک دوسرا بھی ہمارا فائدہ ہے، لیکن نا مطلب ہے میرے خیال میں اس کو بعد کے لیے رکھ لیتا ہوں، درس کو جو ہے طولانی نہ کریں، موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔